کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے اور گزرنی کیسی چاہیے؟ اکثر و بیشتر نے نہیں سوچا۔ ہاں، ہم نے تو یہ سوچا کہ ہمارا کاروبار کیسے چلے گا، ہمارا کھانا پینا کیسے ہوگا، ہمارا لباس کیسے ہوگا، ہمارا سفر کیسے ہوگا، ہمارا حضر کیسے ہوگا، ہمارے رات دن کیسے گزریں گے۔ یہ تو ہم نے سوچا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ ہماری زندگی کیسے گزرے گی۔ کیا اسی طرح جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، کیا اسی طرح ہماری زندگی گزرے گی، یا اس زندگی میں تبدیلی چاہیے؟ قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ یہ حالت میں تبدیلی ہر حال میں پیدا کرنی ہے۔ اب سوال یہ کہ تبدیلی پیدا کر لیے تو کیسی تبدیلی؟ کیا کچے مکان سے پکا مکان والی تبدیلی، یا وہ تبدیلی کہ ہم اگر سائیکل سے چل رہے ہوں تو وسیع الرحمان چلا جائے کس کے ساتھ؟ چار چکا لے لے، چار چکا لینے کے بعد ہیلی کاپٹر لے لے۔ کیا اس طریقے سے؟ نہیں، یہ تبدیلی نہیں۔ یہ تبدیلی تو دنیا دار کرتے ہیں، یہ تبدیلی، یہ سوچ تو دنیا دار رکھتے ہیں، لیکن دیندار اپنی سوچ اور اپنی فکر کو بھی بدلتا ہے، اپنی زندگی میں بھی تبدیلی لاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے اور کیسے گزرنی چاہیے، کیسے گزرنی چاہیے۔ یہ ایک دیندار سوچتا ہے، اور جب رات میں سونے جاتا ہے تو اپنی زندگی کا ایک جائزہ لیتا ہے کہ میرا آج کا دن کیسے گزرا، میری رات کیسے گزری، میں اپنے بال بچوں کے ساتھ کیسے رہا، میں لوگوں کے ساتھ کیسے تعلقات قائم کیا، میں لوگوں سے کیسے رہا سہا، میں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ ساری باتیں ایک دیندار سوچتا ہے۔ حقوق کیا ہیں ہمارے، اپنے پر حقوق کیا ہیں، دوسرے کے ہم پر، ہمارے دوسرے پر حقوق کیا ہیں، ساری چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ اسلام اور اسلام کی باتوں کو وہ ذہن میں رکھ کر کے جب دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو، وہ یہ سوچتا ہے میں تو لگتا ایسا ہے کہ اسلام کے ایک حصے پر بھی عمل نہیں کر رہا، بلکہ لا ابالی والی، لاپرواہی والی، کوتاہی والی زندگی ہماری گزر رہی ہے۔ یہ ایک سمجھدار اور دیندار، سمجھ رکھنے والا انسان سوچتا ہے، اور جب یہ سوچ لیتا نہیں ہمارے اندر تبدیلی چاہیے، ہم کو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہیے، اور جب تبدیلی ٹھان لیتا ہے تو شرابی نمازی بن جاتا ہے، شرابی نمازی بنتا ہے، اور توبہ ایسا کرتا ہے شراب سے کہ پھر شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا، اور یہ کہتا ہے کہ شراب پی کر زندہ رہنے سے بہتر ہے آج ہی مر جانا شراب چھوڑ کر۔ شراب چھوڑنے سے اگر موت آتی ہے تو یہ موت بہتر ہے، شراب پینے سے اگر زندگی ملتی ہو اس سے۔ پھر وہ جھانکتا نہیں ہے ان کاموں کی طرف جو کام اسلام کے خلاف ہوں، شریعت کے خلاف ہوں، اللہ کے حکم کے خلاف ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے خلاف ہوں، اس کو سوچتا نہیں، دیکھتا نہیں، اور اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہوتا ہے اس سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، تائب ہو کر پھر اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیتا ہے، اسلام کی طرف کر لیتا ہے، اور ایسا کرتا ہے کہ دنیا آگے چل کر اس کی مثال دیتی ہے۔ اور ایسے بہت سے آج بھی اللہ کے نیک بندے جن کی زندگی پہلے شراب و کباب کی تھی، گانے بجانے کی تھی، موسیقی کی تھی، لیکن جب ان کے اندر تبدیلی آئی تو آج دنیا کے بہت سے افراد ایسے بندوں سے دینی اور اسلامی فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ ہم کو بھی ایسا ہی بندہ بننے کی ضرورت ہے کہ ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو، زندگی
ہماری آپ کی بہت کم، اور دنیا کے حالات جس تیزی کے ساتھ بگڑ رہے ہیں۔ ایک مسلمان سویا ہوا ہے، کیا بتاؤں اے مسلمان تجھ سے نادانی تیری، نام کو بس رہ گئی ہے اب مسلمانی تیری۔ اتنے سب کے باوجود نوجوان مسجدوں کا رخ نہیں کر رہے ہیں، مسجدیں نہیں بھر رہی ہیں، بس اس ہوٹل پر بیٹھ کر اس ہوٹل پر بیٹھ کر اس چوراہے پر اس چوراہے پر صرف گپ شپ ہو رہے ہیں۔ مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آتا ایک مسلمان محبت رسول کا دعویٰ کرے اور اس کی زندگی میں سنت نہ آئے، اس کا چہرہ سنت کے مطابق نہ بنے، اس کا لباس سنت کے مطابق نہ ہو، دعویٰ ہو تو اپنی عملی زندگی بھی سیرت کے مطابق ہو۔ یہ بڑی سعادت کی چیز ہے۔ آج جب کہ ہر انسان خصوصاً مسلمان بڑی تکلیف بڑی کشمکش میں ہے، ہر طرف سے مخالف ہوائیں چل رہی ہیں، کہیں طاقت کا بیجا اس پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں آج مسلمان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ایک دم اکیلا تنہا آج کا مسلمان پڑا ہوا ہے۔ لیکن جس کی طرف جانا چاہیے، جس سے مدد مانگنی چاہیے، جس کی طرف بھاگنا چاہیے، جس سے مدد مانگنی چاہیے، جس کی نصرت کا طلبگار ہونا چاہیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں اور اس اللہ کے احکام سے کوئی لگاؤ نہیں۔ ایسے ہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات اس امت پر پہلے آ چکے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے سچے امتیوں نے ذرہ برابر بھی تکلیفوں سے اپنے آپ کو گھبروایا نہیں، مصائب سے پریشان نہیں ہوئے اور سزاؤں سے گھبرائے نہیں، بلکہ ایسے موقع پر اللہ کے بندے نبی کی امتیوں میں اور استقامت نصیب ہوئی اور ڈٹنا جمنا نصیب ہوا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ حالات جتنے دن گزریں گے، جتنی راتیں گزریں گی، حالات دیگر گوں ہوتے جائیں گے، فتنے کی بہتات ہوتی جائے گی۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ بادر بالاعمال الصالحہ، نیک اعمال جلدی جلدی کر لو، تکون فتن، فتنے برپا ہوں گے، عجیب عجیب فتنے ہوں گے کہ صبح کو آدمی کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہوگا، یعنی ابھی ایمان والا کام کر رہا تھا، صبح کو شام ہوتے ایسی زبان استعمال کرنے لگا اور ایسے اپنا خیال پیش کرنے لگا کہ ایک مسلمان کا لگتا ہی نہیں تھا ہے کہ یہ بھی مسلمان ہے، لیکن کیا رہے گا، داڑھی والا بھی ہو سکتا ہے، ٹوپی والا بھی ہو سکتا ہے، کرتا پاجامے والا بھی ہو سکتا ہے۔ آج بہت سے ایسے باغی دین کے آپ کو داڑھی ٹوپی ملیں گے، لیکن ملونہ کی، مردودہ کی اور ملعون کی، گستاخ نبی کی حمایت میں وہ بیان دیں گے۔ ہمارے اور آپ کے لباس میں اسلام کو بدنام کرنے والے، دین کو بدنام کرنے والے، باغیوں سے ملنے والے اور اسلام کے دشمن آپ کو آج مل رہے ہیں۔ ایک مسلمان ویسا دیکھے، ارے یہ بھی تو مسلمان ہی ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے، اپنے ایمان کو بیچ کر غیروں سے ملا ہوا ہے اور ان کے مطابق ساری باتیں کر رہا ہے۔ اس لیے جو حال چل رہے ہیں، اس حال میں اپنے ایمان کو ٹٹولو کہ ایمان کیسا ہے۔ اور دنیا کی حیرانی پریشانیاں تو کوئی وقتی چیز ہیں، قسم خدا کی نبی کے نام پر اگر
ہمیں پریشان کر دیا گیا، سزائیں دے دی گئی اور ہمیں کچھ کہہ دیا گیا، کر دیا گیا، یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے سعادت ہے، کامیابی کی گارنٹی ہے۔ دنیا میں ہمیشہ آدمی خوشحال نہیں رہ سکتا۔ ایک آدمی اگر اپنی اولاد کے لیے مصیبت سے آتا ہے، اپنے والدین کے لیے مصیبت سے آتا ہے، اپنے خاندان کے لیے مصیبت سے آتا ہے، اپنے رشتہ دار کے لیے مصیبت سے آتا ہے، اپنے جاننے والوں کے لیے مصیبت سے آتا ہے، تو ان مصیبت سہنے پر اتنا فخر نہیں ہے جتنا ایک امتی نبی کے نام پر مصیبت سہتا ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے کامیابی کا اعلان کروایا جاتا ہے، اور ایسوں کے لیے خوشخبری ہوتی ہے کہ وہ امتی اپنی جان کے ساتھ اس نے وفاداری کی، نبی کے ساتھ اس نے وفاداری کی۔ تو حالات تو بہت ہی دگرگوں ہیں، ایسے حالات میں ہم کو اپنے ایمان کو ٹٹولنا ہے، نبی سے محبت کو جانچنا پرکھنا ہے کہ نبی سے محبت کتنی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ غیر کا خوف غالب ہو چکا ہو، اللہ کا خوف نکل چکا ہو، غیر سے محبت ہو چکی ہو اور رسول سے محبت نکل چکی ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہے تو بہت گھبرانے کی بات ہے، بہت گھبرانے کی بات ہے، بڑی ناکامی کا مسئلہ ہے، اللہ بچائے اور اپنی زندگی کو صحیح رخ پر ہم سب کو لانے کی کوشش کرے، وہ رخ جو اسلامی رخ ہو، وہ رنگ جو اسلامی رنگ ہو، وہ کرتوت جو اسلام نے ہم کو اور آپ کو دیے ہیں، جس پر چل کر سراسر 100% ہم کو اور آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔